جماعت ششم مضمون ریاضی سبق نمبر 13 نفع نقصان مشق 33۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم مشق نمبر 33 کے سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، نفیس نے 400 روپے کی پتلون 448 روپے میں فروخت کیے، 200 روپے کی قمیص 250 روپے میں فروخت کیے، بتائیے ان میں سے کس کاروبار میں زیادہ منافع ہوا؟ پیارے بچوں، پتلون کی قیمت خرید ہے 400 روپے اور اس کی قیمت فروخت ہے 448 روپے، یعنی قیمت فروخت زیادہ ہے قیمت خرید سے، اس لیے نفع ہوگا۔ آئیے نفع معلوم کرتے ہیں۔ نفع مساوی ہے قیمت فروخت مائنس قیمت خرید۔ 448 میں سے ہم مائنس کریں گے، تفریق کریں گے 400 تو باقی بچیں گے 48 روپے۔ اب ہمیں یہ نفع فیصد میں معلوم کرنا ہے۔ قمیص کی قیمت خرید ہے 200 روپے اور اس کی قیمت فروخت 250 روپے، یہاں پہ بھی قیمت فروخت زیادہ ہے اس لیے نفع ہوگا۔ آئیے نفع معلوم کرتے ہیں۔ نفع مساوی ہے قیمت فروخت مائنس قیمت خرید۔ قیمت فروخت 250 روپے مائنس قیمت خرید 200، 250 میں سے 200 تفریق کریں تو باقی بچیں گے 50۔ قمیص پہ ہمیں 50 روپے نفع ہوا اور پتلون پہ ہمیں 48 روپے نفع ہوا، تو اب ہم یہ دونوں کا فیصد میں نفع معلوم کریں گے۔ پہلے ہم پتلون کا فیصد معلوم کریں گے اور اس کے بعد قمیص کا۔ یہاں پہ نفع فیصدی معلوم کرنے کا ضابطہ ہے نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100۔ پتلون کی نفع ہوا تھا 48 روپے اور اس کی قیمت خرید تھی 400 روپے ضرب 100۔ آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ یہ زیرو کٹ، ایک زیرو کٹ، یہ ایک زیرو کٹ، یہ ایک زیرو کٹ، 4 1 زا 4، 4 1 زا 4، 4 2 زا 8، یعنی یہاں پہ پتلون میں 12% ہم کو نفع ہوا۔ آئیے قمیص کا ہم نفع معلوم کرتے ہیں فیصد میں۔ ہمارا ضابطہ یہی رہے گا، نفع فیصدی مساوی ہے نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100۔ یہاں پہ ہم قمیص میں ہم کو 50 روپے نفع ہوا، 50 اوپر لکھیں گے، اس کی قیمت خرید تھی 200 روپے ضرب 100۔ یہ ایک صفر کٹ، یہ ایک صفر کٹ، یہ ایک صفر کٹ، یہ ایک صفر کٹ، 2 1 زا 2، 2 2 زا 4، 2 5 زا 10، یعنی ہمیں قمیص میں 25% نفع ہوا اور پتلون میں ہمیں 12% نفع ہوا، یعنی قمیص کے کاروبار میں ہمیں زیادہ منافع ہوا۔ سوال نمبر 2 دیا ہوا ہے، عامر نے 4500 روپے میں خریدی ہوئی الماری 4950 روپے میں فروخت کر دی، جبکہ شکیل نے 3500 روپے میں خریدی ہوئی سلائی مشین 3920 روپے میں فروخت کی، تو ان میں سے کس کے کاروبار میں زیادہ منافع ہوا؟ پیارے بچوں، پہلے ہم عامر کی خریدی ہوئی الماری کا معلوم کریں گے اور اس کے بعد پھر سلائی مشین کا معلوم کریں گے۔ آئیے، الماری کی قیمت خرید تھی 4500 روپے اور الماری کی قیمت فروخت تھی 4950 روپے، یعنی یہاں پہ قیمت فروخت زیادہ ہے اس لیے نفع ہوگا۔ آئیے نفع معلوم کرتے ہیں۔ نفع مساوی ہے قیمت فروخت مائنس قیمت خرید۔ 4950 میں سے تفریق کرے 4500 تو باقی بچتے ہیں، صفر میں سے صفر گئے صفر، 5 میں سے صفر گئے 5، 9 میں سے 5 گئے 4، 4 میں سے 4 گئے صفر، یعنی الماری پہ ہمیں 450 روپے منافع ہوا۔ ابھی ہم اس کا منافع فیصد میں معلوم کریں گے۔ آئیے سلائی مشین کا منافع دیکھتے ہیں۔ سلائی مشین کی قیمت خرید ہے 3500 روپے، اس کی قیمت فروخت ہے 3920 روپے، یعنی قیمت فروخت زیادہ ہے تو منافع ہوگا۔ نفع مساوی ہے قیمت فروخت مائنس قیمت خرید۔ 3920 میں سے تفریق کریں گے 3500، صفر میں سے صفر گئے صفر، 2 میں سے صفر گئے 2،
9 میں سے 5 گئے 4، 3 میں سے 3 گئے 0، یعنی سلائی مشین پہ ہمیں 420 روپے منافع ہوا۔ آئیے اب ہم الماری اور سلائی مشین ان دونوں کا فیصد میں نفع معلوم کرتے ہیں۔ فیصد میں نفع معلوم کرنے کا ضابطہ ہے نفع فیصدی مساوی نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100۔ سب سے پہلے ہم الماری کا دیکھتے ہیں۔ ہم کو الماری میں 450 روپے منافع ہوا اور اس کی قیمت خرید تھی 4500 روپے۔ پہلے ہم الماری کا فیصدی نفع معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد سلائی مشین کا۔ یہ 0 کٹ، یہ 0 کٹ، یہ 0 کٹ، یہ 0 کٹ۔ 45 1 45، 45 10 450، 45 سیکنڈ 45، 45 داہے 450، یعنی الماری میں ہمیں 10% نفع ہوا۔ آئیے اب سلائی مشین کا منافع دیکھتے ہیں۔ سلائی مشین کی نفع ہوا 420 روپے اور اس کی قیمت خرید تھی 3500 روپے۔ یہ 0 کٹ، یہ 0 کٹ، یہ 0 کٹ، یہ 0 کٹ۔ 5 7 35، 5 8 40، 5 4 20، 7 1 7، 7 1 7، 7 2 14، یعنی سلائی مشین میں ہمیں 12% منافع ہوا۔ یعنی شکیل کو عامر کے مقابلے میں زیادہ منافع ہوا اور سلائی مشین کے کاروبار میں اسے زیادہ نفع حاصل ہوا۔ سوال نمبر 3 دیا ہوا ہے، حنیف نے 50 سیبوں کی ایک پیٹی 400 روپے میں خریدی۔ اس نے تمام 10 روپے کے ایک سیب سے فروخت کیے تو بتائیے اسے نفع ہوا یا نقصان اور کتنے فیصدی؟ پیارے بچوں، حنیف نے 50 سیب کی قیمت خرید ہوئی 400 روپے اور اس نے ایک سیب فروخت کیا 10 روپے، تو 50 سیب کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم کو 50 کو 10 سے ضرب کرنا پڑے گا۔ 50 کو 10 سے ضرب کرے تو آیا 10 0 0، 10 5 50، 10 0 0، 10 5 50، یعنی 50 سیبوں کی قیمت فروخت ہوئی 500 روپے۔ یہاں پہ قیمت فروخت زیادہ ہے اس لیے منافع ہوا۔ نفع معلوم کرتے ہیں۔ نفع مساوی ہے قیمت فروخت مائنس قیمت خرید۔ یہاں قیمت فروخت آئی 500 روپے اور قیمت خرید ہے 400 روپے، تو ہم مائنس کریں گے، 500 میں سے تفریق کریں گے 400 روپے، 0 میں سے 0 گئے 0، 0 میں سے 0 گئے 0، 4 میں سے 5 میں سے 4 گئے 1 بچے، یعنی 500 میں سے تفریق کرے 400 تو 100 باقی رہیں گے۔ یہاں پہ سیبوں پہ ہم کو 100 روپے نفع ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں فیصد میں سیبوں کا نفع معلوم کرتے ہیں۔ فیصدی کا نفع معلوم کرنے کا ضابطہ ہے نفع فیصدی مساوی ہے نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100۔ یہاں نفع ہوا ہم کو 100 روپے اور اس کی قیمت خرید تھی 400 روپے اور ضرب 100، یہ ضابطے کے حساب سے ہم یہ لکھ لیں گے اور اس کو تقسیم کریں گے۔ یہ 0 کٹ، یہ ایک 0 کٹ، یہ ایک 0 کٹ، یہ ایک 0 کٹ۔ 4 1 4، 4 2 8، 1 2 کیری اوور 20، 4 5 20، یعنی کہ یہاں پہ 25% نفع ہوا۔ 4 1 4، 4 2 8، 4 5 20، 25% یہاں پہ ہم کو نفع ہوا۔ حنیف کو 25% نفع ہوا۔